बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हालात व वाक़यात फिर कंट्रोल से बाहर हैं और मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे और थोड़ा सा मज़ीद एक ट्विस्ट आया पॉलिसी में, दोबारा से ट्विस्ट आया। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं। वो किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं कर रहे, ना ही खौफज़दा है, ना ही किसी का डर है, और वो उनके साथ जो भी पैगाम उन तक पहुंचता है वो उसके जवाब में दो बातें कहते हैं और दो बातों के अलावा कोई तीसरी बात वो नहीं कहते। अब मजीद जो एक 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा शोर होगा और इमरान खान साहब को काबू करने के लिए मसला क्या है? अगर तो नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, बाकी सारी 15 जमातें अगर आपकी जीत रही हैं और आप इत्तेहाद भी बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं और टिकटों की तकसीम हो रही है, इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं, तो फिर 15 जमातें हैं, छोड़ें इमरान खान को और उसको वो जाने और उसका काम जाने। जेल में डाल दिया है, काफ़ी है। जब इंतखाबात इलेक्शन होंगे तो देखी जाएगी और इलेक्शन में आप अगर वाकई 15-20 जमातें जो हैं वो मकबूल तरीन जमातें हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है उनको, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट भी हासिल है, जुडिशरी भी काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट कर रही है और जिस तरीके से रजिस्ट करना चाहिए जुडिशरी को वो नहीं कर रही, और इसी तरीके से मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ कंट्रोल हो गई है। तो फिर मसला क्या है? तो फिर तो कुछ बेखतर कूद पड़ना चाहिए इलेक्शन में और इलेक्शन जीत जाना चाहिए। असल मसला ये है कि चीज़ें इस तरह हैं नहीं और मामला कंट्रोल से बाहर है, बल्कि काफ़ी कंट्रोल से बाहर है। 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि वाकईतन अभी भी हाथ पांव फूले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आ गए, मरीम साहब आ गई, जरदारी साहब आ गए, मौलाना आ गए, सबके सब आ गए। आज जी असद उमर साहब ने सबसे पहले तो ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि मैं सियासत से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे किनारा कश हो रहा हूँ और अब मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, ये उन्होंने कहा है। और ट्वीट उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा जी कि 1 दिहाई से ज़्यादा मैंने अवामी ज़िंदगी गुजारी है और सियासत मुकम्मल तौर पे अब छोड़ने का फैसला किया है। मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनती है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। पीटीआई की बुनियादी रुकनी से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया, ख़ासतौर पर NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे दो बार मुंतखब किया जिस हल्के में, और मैंने इस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, ये उन्होंने ट्वीट करके अपनी जान छुड़वाई। मामला इस तरफ ये नहीं है, असल मामला ये है कि असद उमर साहब ने को जेल गिरफ्तार किया गया था। जेल से आए प्रेस क्लब में उन्होंने अनाउंस किया कि मैं पार्टी ओहदा छोड़ रहा हूँ, पार्टी नहीं छोड़ रहा, न सियासत छोड़ रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मामलात को अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हल करवाया जाए। उसके बाद असद उमर साहब खामोश हो गए और फिर असद उमर साहब कुछ अर्से पहले फिर एक्टिव हो गए और उन पे मुकदमात जो हैं वो उसी तरह चल रहे थे और कभी एक अदालत से, कभी दूसरी अदालत से, कभी एक झूठा मुकदमा, कभी दूसरा झूठा मुकदमा। तो कुछ दिन पहले उन्होंने दो गुफ्तगू, छोटी छोटी गुफ्तगू कर बैठे वो, जिसकी वजह से ये जो ताज़ा अजाब आया ये उस वजह से आया। मैं आपको सुनवाता हूँ कि उनकी गुफ्तगू क्या थी जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला खराब हुआ है। टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे आप? पार्टी टिकट देगी तो इंशाल्लाह करेंगे। सर कैसे देखते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कब तक खत्म हो जाएगी? अभी तो इस वक्त तो माहौल ये है कि इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंस होना चाहिए, मुल्क को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और जो दिन मुश्किलात के प्रोटेक्शन आते जा रही है इमरान खान। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए और अभी तो उस तरफ जाना चाहिए, और अब अगली गुफ्तगू है उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बिल्कुल होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होगा और मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। ये बात उन्होंने आज से चंद दिन पहले की, वो जरा सुन लें आप। पेपर पे बल्ले का निशान होगा इस इलेक्शन में? क्यों नहीं होना, क्यों नहीं होगा भाई, पार्टी है, बल्ला है। तो इन्होंने कहा जी कि मैं तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ूंगा और बल्ले का निशान क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहीं से मामला खराब हुआ। चंद दिन पहले उन्होंने ये बात की, उसके बाद इनको फिर शोकाज नोटिस जारी होना शुरू हो गए, कहीं एक अदालत से, कभी दूसरी अदालत से जमानतें कैंसिल होने का खतरा पैदा हो गया। लिहाजा आज असद उमर साहब ने बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर ली, बल्कि सियासत ही छोड़ दी। वो इस्तेकाम पाकिस्तान में नहीं गए क्योंकि उनको कहा जा रहा था कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करें, तो उन्होंने कर दिया इनकार IPP में जाने से
اور کسی اور جماعت میں بھی وہ نہیں گئے، لہذا اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں اور اب انتظار کریں گے۔ اور یہی کچھ فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا۔ فواد چودھری صاحب کو تو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا، اور اس لیے کہ فواد چودھری صاحب کے جو والدین ہیں وہ فوجی خاندان سے نہیں تھے، اتنا تو ایج حاصل ہوتا ہی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا، اور آج بھی راولپنڈی نے، نیب راولپنڈی نے فواد چودھری کو طلب کر لیا جی، اور 13 نومبر کو انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عدالت سے فواد چودھری صاحب سے تفتیش کرنے کے لیے اینٹی کرپشن اجازت بھی لے لی، اور وہ اب اڈیالہ جیل میں اینٹی کرپشن راولپنڈی کی درخواست آئی تھی، اب وہ ان کو وہاں پہ تفتیش کریں گے، اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے۔ اسد عمر صاحب نے ان حالات میں جان چھڑوا لی۔ فواد چودھری صاحب ابھی تک زیر عتاب ہیں، اور ان کو بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں جائیں، وہاں پہ ذرا عمران خان صاحب کے جیسے عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑتے تھے پی ٹی آئی کا، ویسے ہی ان کا لڑیں، وہ انکاری ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب، ان کے اوپر ہیں جی 73 سال عمر ہے ان کی، اور وہ کہتے ہیں میرے پہ 86 کیسز ہیں، 86 شیخ رشید پہ کیسز ہیں، اور 66 کیسز اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باقیوں میں میری ضمانت ہو چکی ہے، تقریباً 20 مقدمات میں وہ کہتے ہیں میں ضمانتیں کروا چکا ہوں، اور ابھی 65 اور ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے فرعون بن کے، اور فرعونیت کا ایک چھائی ہوئی ہے دماغ پہ، خناس فرعونیت کا، اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ظالمانہ سسٹم ابھی چل رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کو بھی ایک میسج کنوے کیا گیا پچھلے دنوں، نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ بشرا بی بی کو بھی، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں حلیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان، ان دونوں کو بھی کہا گیا کہ جی آپ کو بھی ہم گرفتار کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہماری بات نہ مانی۔ وہ کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ راضی کریں اور وہ بیرون ملک چلے جائیں یا سیاست سے علیحدہ ہو جائیں، ہر دو صورتوں میں ان کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ لیکن عمران خان صاحب تو بات تک پہنچتی، حلیمہ خان اور ان کی بہن عظمیٰ خان دونوں نے از خود یہ بول دیا کہ جناب ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں گرفتار ہی کروا لیں، ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ پبلکلی انہوں نے کہہ بھی دیا کہ، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا اب ایک خبر شائع کروائی گئی، کل خبر شائع ہوئی، سارا دن میڈیا میں وہ ڈھول پیٹا جاتا رہا، وہ ہے فرت شہزادی کا، جن کو یہ فرا گوگی کہتے ہیں۔ تو ان کا جو پراپرٹیز اور اس طرح کی چیزیں سامنے لے کے آئے۔ میری بات ہو رہی تھی اظہر صدیق صاحب سے، ایڈوکیٹ سے، وہ ان کا مقدمات دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو لیگل نوٹس وہ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں، کیونکہ یہ فرت گوگی کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ڈکلیئرڈ ہیں ایف بی آر کے ریکارڈ میں اور متعلقہ محکمے جہاں، تو وہ ساری ڈکلیئرڈ پراپرٹی ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں، اس طرف نہیں جاتے جہاں ان کو جانا چاہیے، لہذا انہوں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ اب ایک اور خبر، یہ تو کل، اور فرت شہزادی کو بھی لنک کیا بشرا بی بی کے ساتھ، بشرا بی بی کے ظاہر عمران خان صاحب، تو وہ ان کو فرنٹ پرسن بنا دیا فرت کو عمران خان صاحب کا۔ یہ سارا دن چلتا رہا تو بات نہیں بنی۔ اب وہ بات نہیں بنی تو اب کیا ہوا، کیونکہ لوگ عوام سننا پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری داستانیں ہیں، جیسے داستانیں ہمیں پچھلی گورنمنٹ کی سناتے رہے، ابھی ہم نے یہ آپ کی یہ داستان اب ہمارے خلاف ہوگی، لہذا وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ آتا ہے، آج ایک خبر چھپی ہے انصار عباسی صاحب نے کہ نیب جو ہے بڑا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے، اور باریک بینی سے جائزہ کس چیز کا لے رہا ہے کہ بشرا بی بی کی پراپرٹیز ہیں تو ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے۔ تو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس طرح کے ہوتا ہے میڈیا ٹرائل اور پھر نفسیاتی دباؤ، نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ سٹوری آج دی گئی ہے۔ ظاہر ہے رپورٹر کے پاس آتی ہے، جرنلسٹ کے پاس خبر آئے گی تو اس نے تو رپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کر دیا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے، یہ میں خبر بھی دے چکا ہوں آلریڈی، انہوں نے گرفتار کرنا تھا، یہ خواہش ہے مریم صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی، کہ عمران خان صاحب کو بھی وہیں رکھنا ہے جہاں ہمارے والد صاحب کو رکھا، اور جہاں پہ رکھا مریم صاحبہ کو وہاں پہ بشرا بی بی کو ڈالنا ہے اپنے جیل میں۔ تو لہٰذا یہ کافی عرصے سے، اور اس سے پہلے چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب ریزائن کر کے جا چکے ہیں، ڈپٹی چیئرمین چلے گئے، وہ سارے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اب
بشرا بی بی کی ایک سٹوری چھپائی گئی ہے کہ بڑا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے بہت سنگین الزامات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور بشرا بی بی کی گرفتاری ہو سکتی ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ مطلب یہ ہے، اب میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور بہنوں کے ذریعے بھی اور ان کی اہلیہ کے ذریعے بھی، اور انہیں کنوے کر دیا گیا، ایک دو دفعہ کیا گیا کہ دیکھیں پھر سب کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، آپ نے میری اہلیہ کو گرفتار کرنا ہے وہ کر لیں، میری بہنوں کو گرفتار کرنا ہے وہ کر لیں، اور بہنیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں، جب کہیں گے ہم گرفتار ہو جائیں گے اور ہم آرام سے جیل میں رہیں گے، باہر کون سا کوئی ہمارے لیے دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں جو اندر نہیں ہوں گی، لہٰذا یہ ایک کام کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب ایک اور بڑی خبر ہے جی، وہ ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، وہ وفات پا گئے اور اچانک ان کی وفات ہوئی، نگراں وزیر اعلیٰ ہے، اب دوبارہ کیسے ہوگا وزیر اعلیٰ کا انتخاب، یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے مرحوم ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وفات پانے کے بعد پوری کی پوری کابینہ ان کے لیے وہ تحلیل ہو گئی ہے از خود، کیونکہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے تو کابینہ کیسے ہوگی، تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیڈر آف دی ہاؤس اس وقت کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر دو نام وہ پروسیس شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آئینی بحران جو ہے یہ حل کیا جاتا ہے۔ ویسے اس سے پہلے 88 میں ابھی معاملہ تھا، نگراں وزیر اعظم کوئی نہیں تھے، اور اسی دوران جہاز صاحب کی ہو گئی تھی شہادت، ہو گئی تھی طیارے میں جو C-130 کا جہاز گرا تھا، تو اس کے بعد پھر صدر اسحاق خان صاحب تھے قائم مقام صدر، تو انہوں نے پرائم منسٹر کسی کو نہیں لیا تھا، اور اسی نگراں وفاقی کابینہ شاید اسلم خٹک صاحب تھے، تو وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت، تو ان کو سینئر وزیر کے طور پہ ایکٹ کرنے کی ایز پرائم منسٹر اجازت دے دی تھی، سینئر وزیر کے طور پہ، پی ایم شپ نہیں تھی ان کی، پرائم منسٹر نہیں لگتا تھا ان کے ساتھ، تو سینئر وزیر کے طور پہ وہ کابینہ کی میٹنگ لیتے تھے اور وہ گزارا کر کے وہ دن پورے کر لیے تھے۔ تو اب خیبر پختونخوا کا کرائسس کیسے حل ہوگا، یہ ابھی جوڑ کے بیٹھے ہیں آئینی ماہرین، کیونکہ آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے، اسمبلی تو خیر ٹوٹی ہوئی تھی، جو سی ایم اگر وفات پا جاتے ہیں یا پی ایم وفات پا جاتے ہیں تو پھر ان کی کابینہ از خود تحلیل ہو جاتی ہے، اب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ سے کابینہ حلف اٹھائے گی۔ تو یہ اس وقت بحث چل رہی ہے جی۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔